عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے بچوں، نظم کی تعریف اور اس کے ارتقاء پر ہم نے بات کری ہے۔ آج ہم صفی اول کے نظم نگاروں میں اکبر الہ آبادی، ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکبر الہ آبادی اردو ادب کے طنز نگار شاعروں میں اکبر الہ آبادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا پورا نام سید اکبر حسین تھا۔ 16 نومبر 1846 عیسوی کو ہارہ الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرکاری اسکول سے حاصل کی اور اپنے والد سید تفضل حسین سے حاصل کری ہے۔ الہ آباد کے بعد پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرضی نویسی سے کی اور مختاری کا امتحان پاس کیا۔ کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے۔ 1903 عیسوی میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت پنشن لے لی۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانی میں گزری۔ اپنی اہلیہ اور چھوٹے بیٹے کی موت نامساعد حالات دل برداشتہ ہو گئے اور بالآخر اکبر 3 ستمبر 1921 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اکبر نے جس دور میں ہوش سنبھالا، اس دور میں لوگ اپنی قومی روایت کو بھول رہے تھے۔ مذہب اور خدا سے بھی لوگ دور ہو رہے تھے، انگریزوں کی نقل کر رہے تھے، اسلامی کلچر تباہ ہو گیا تھا، اور یہ سب باتیں جو ہے اکبر کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کی سوچ کو درست کرنے کے لیے اپنے اشعار کو وسیلہ بنا دیا۔ چونکہ اکبر جو ہے شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا انہوں نے زمانے کے مزاج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے اور ان میں اتنی جان ہے کہ انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اکبر کی انفرادیت ان کی طنز و مزاح ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، جو ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی ہے۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے سماجی اصلاح کے طور سے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر پورا وار کیے ہیں، یعنی کہ اس مغربی اندھی تقلید پر بھرپور انہوں نے وار کیے ہیں اور چھوٹی نظموں سے کام لیا جو بڑی تقریروں سے نہ لیا جا سکتا تھا۔ معاشرے کی خامی کو بڑے دلچسپ انداز میں ابھارتے ہیں، لطیف پیرائے میں طنز کرتے ہیں
ان کے ہاں شیخ، بدھو، جمن، کلو، اونٹ، ٹوٹو وغیرہ نئی نئی نظمیں جو ہیں وضع کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔